السلام علیکم ناظرین، پروگرام براس ٹریک کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عدنان یعقوب۔ پاکستان ایک عشق ایک جنون کے سلسلے کا یہ چوتھا پروگرام جسے ہم نے منعقد کیا ہے ڈیفنس لائبریری آڈیٹوریم میں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایکسپرٹ جناب زید حامد صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آپ سے پہلے اپنی یونیورسٹیز اور کالجز میں اپنے نوجوان بچوں سے باتیں کرتے ہوئے آپ کے پاس آئے ہیں۔ آج ہم آپ سے بھی سوال لیں گے اور آپ سے سوال کریں گے کہ جو پہلے جب ہم بچوں سے بات کرتے تھے تو بچے ہم سے یہ کہتے تھے کہ آپ لوگوں نے ہمیں کون سا پاکستان دیا ہے؟ یہاں نہ امن ہے، یہاں نہ سکون ہے، نہ ہماری معیشت ٹھیک ہے، ہم تو اس پاکستان کو چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں۔ ہمارے بڑوں نے یہ پاکستان کیوں بنایا تھا؟ ہم یونائٹڈ انڈیا میں رہتے تو خوش رہتے۔ پاکستان کی آئیڈیالوجی کیا ہے؟ کیا مطلب ہے اس بات کا کہ پاک سرزمین شاد باد، کشور حسین شاد باد، تو نشان عزم عالی شان، اے عرض پاکستان، اے مرکز یقین شاد باد۔ یہ جو وعدہ ہم نے کیا تھا، پاک سرزمین کا نظام، قوت اخوت عوام، قوم ملک سلطنت پائندہ تابندہ باد۔ اور جب ہمیں یہ بشارت دی گئی تھی کہ سایہ خدا ذوالجلال، وہ سب کہاں گم ہو گیا ہمارا؟ دیکھیے، آج ہم جس مقام پر کھڑے ہیں، یہاں سے پاکستان کو اگر آسمانوں کی بلندیوں پہ لے جانا ہے نا، تو ہمیں اس کو 1948 میں واپس لوٹانا پڑے گا، وہ جگہ جہاں سے ہم اپنے راستے کو بھول گئے تھے۔ آئیں بتائیں کہاں راستے کو بھولے تھے ہم؟ کیبنٹ کی میٹنگ ہو رہی ہے، قائد اعظم محمد علی جناح گورنر جنرل پریزائڈ کریں گے۔ اے ڈی سی قائد اعظم سے یہ پوچھتا ہے کہ سر چائے سرو کی جائے یا کافی؟ قائد اعظم جلال میں آ جاتے ہیں۔ کیا یہ وزیر گھر سے کھا کے نہیں آتے؟ کیا بیت المال کے پیسے میں سے ان کو کھلایا جائے گا؟ کچھ سرو نہ کیا جائے سوائے پانی کے۔ چند دنوں کے بعد گورنر جنرل ہاؤس کے لیے تقریباً 40 روپے کا فرنیچر خریدا جاتا ہے۔ قائد اعظم ایک لسٹ منگواتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا سامان خریدا ہے۔ اس میں ایک کرسی ہوتی ہے جو محترمہ فاطمہ جناح کے لیے آتی ہے، اس پر نشان لگاتے ہیں اس کے پیسے فاطمہ جناح سے لو۔ چند سامان قائد اعظم کے ذاتی استعمال کے لیے ہوتے ہیں، اس پر لکھتے ہیں کہ اس کے پیسے میرے اکاؤنٹ سے کاٹو۔ ہاں، جو گورنر جنرل ہاؤس کا سامان ہے اس کے پیسے بیت المال سے لیے جائیں، مگر آئندہ اتنا خرچہ نہ کرنا۔ قائد اعظم کے ایک اے ڈی سی نے ان کے آگے ایک وزٹنگ کارڈ رکھا جس پر ایک صاحب کا نام تھا جو ملنا چاہتے تھے، اور نیچے لکھا ہوا تھا بردر آف قائد اعظم محمد علی جناح۔ قائد اعظم نے اس وزٹنگ کارڈ کو اٹھایا، پھاڑ کے پھینک دیا اور کہا آئندہ اس کو مجھ سے مت ملوانا کبھی۔ ریلوے لائن پر پھاٹک بند تھا، آپ کی گاڑی کھڑی ہوئی تھی، آپ کے ڈرائیور نے آگے بڑھ کر پھاٹک والے سے کہا دروازہ کھول دو، قائد اعظم نے گزرنا ہے۔ قائد اعظم جلال میں آ جاتے ہیں، فرماتے ہیں اگر میں نے قانون کو توڑا تو پھر اس ملک میں اس کی پاسداری کون کرے گا؟ زیارت میں شدید سردی تھی، آپ کے ڈاکٹر آپ کے لیے گرم موزے لے کر آتے ہیں۔ قائد اعظم پوچھتے ہیں کتنے کے؟ فرمایا 2 روپے کے۔ قائد اعظم سکتے میں آتے ہیں، نہیں، اتنے مہنگے موزے ایک غریب ملک کے حکمران کو جائز نہیں ہیں۔ ڈاکٹر نے ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی، سر یہ آپ کے اپنی ذاتی فنڈ سے لیے گئے۔ کہتی کیا مجھے زیب دیتا ہے کہ میں اپنی جیب سے اتنے مہنگے موزے خرید کے پہنوں؟ ان کو واپس کرتا ہوں۔ آپ زیارت میں ہی تھے تو ایک نرس آپ کے پاس آتی ہے، اس کی خدمت مسلسل قائد اعظم کی خدمت کر رہی ہے۔ پوچھا بیٹا تیرے لیے میں دعائے خیر دی اس کو، تو خود کہنے لگی ذرا بے تکلف ہوئی کہ سر میں پنجاب سے ٹرانسفر ہو کے یہاں پہ پہنچی ہوں، مجھے اگر واپس پوسٹنگ کر دی جائے پنجاب میں تو میرے لیے آسانی ہو جائے گی۔ قائد اعظم سوچتے ہیں، پھر کہتے ہیں بیٹا پوسٹنگز کرنا وزارت صحت کا کام ہے، گورنر جنرل دخل نہیں دے گا اس میں۔ خواتین و حضرات، میری بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، ہمیں 1948 کا پاکستان واپس چاہیے۔
اگر ہم اس کو 21ویں صدی میں آسمان کی بلندیوں پہ لے جانا چاہتے ہیں. ہمارا وہ پاکستان کہ جب لیاقت علی خان سے کہا گیا کہ اسرائیل کی ریاست نے کہ ہم آپ کو بے انتہا دولت، روپیہ، پیسہ اور جو کچھ آپ چاہیں گے ہم آپ کو دیں گے، پاکستان اسرائیل کی ریاست کو تسلیم کر لے، تو لیاقت علی خان فرماتے ہیں جنٹلمین آر سولز آر ناٹ فار سیل. ہماری آبرو بکنے کے لیے نہیں ہے. ہمیں 1948 کا پاکستان واپس چاہیے. آج پریزیڈنٹ ہاؤس کا صرف کچن کا خرچ اور اس کے سیکیورٹی اور اس کے باڈی گارڈز کا خرچ تقریباً 20 کروڑ روپے سال ہے. پرائم منسٹر کے وہ رشتہ دار جنہوں نے ان کی شکل زندگی میں نہیں دیکھی ہوتی وزٹنگ کارڈ چھپواتے ہیں، بردر آف پرائم منسٹر سو اینڈ سو، بردر آف پریزیڈنٹ سو اینڈ سو. اور بیت المال کے پیسے پر جو عیاشیاں، برائیاں اور بدکاریاں کی جاتی ہیں ناقابل بیان ہیں. ہم سب گواہ ہیں اس بات کے جب ملک کے حکمران، جب ملک کے سربراہان جن کے ہاتھ میں مسلمانوں کی امانتیں دی جاتی ہیں، جب وہ اس میں خیانت کرتے ہیں تو اللہ کے عذاب کے طور پر، جو انعام کے طور پر وہ معیشت ٹھیک کرتا ہے اور لوگوں کو امن اور سکون دیتا ہے، پھر عذاب کے طور پر معیشت بھی تباہ کرتا ہے اور آپس میں فساد کا مزہ چکھا دیتا ہے. لإلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. اس کو یاد رکھیے گا، اللہ کے احسانات میں سے یہ شامل ہے کہ ملک کا لا اینڈ آرڈر بھی ٹھیک کرے، ملک کی اکانومی بھی ٹھیک کرے. اور یہی دو کرائسس اس وقت ہمارے ملک کو مبتلا ہے، بدترین کرپشن، بدترین لا اینڈ آرڈر. اللہ کے بندے اس بات سے نہیں گھبراتے کہ ملک کی معیشت خراب ہو رہی ہے، وہ اس بات سے گھبراتے ہیں کہ جب ملک میں قحط الرجال ہوتا ہے. حکمرانوں کے صرف ہاتھ صاف ہونا ضروری نہیں ہے، ان کے دل و نگاہ پاک ہونا بھی ضروری ہے، اور یہاں کے حکمرانوں کے تو ہاتھ بھی پاک نہیں ہیں. لیکن اس تمام تاریکی کے باوجود ایک بشارت آپ کے لیے ہے کہ ایک شاندار تقدیر اس پاکستان کی لکھی جا چکی ہے. ہم نے اپنے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو بھلا دیا، ہمیں اس کی چوٹ لگی، ہمیں اس کی سزا لگی. ہمارے وہ بزرگ جنہوں نے پاکستان بنایا تھا، اس کے بعد ہم جانتے ہیں بہت مشکلات تھیں. پاکستان معاشی طور پر تباہ ہوا تھا، جو ہمارا اشرافیہ تھا وہ کٹ گیا پاکستان بناتے ہوئے. 40 لاکھ مسلمان جب پاکستان بناتے ہوئے کٹے تو عالم ہند کی، اس پورے خطے کے اعلیٰ ترین مسلمان اشرافیہ، پڑھے لکھے نوجوان، دانشور، علماء، ڈاکٹر، سائنٹسٹ کاٹ دیے گئے تھے. جو قحط پڑا یہاں پہ وہ قحط الرجال ہوا. ہمارے وہ لوگ بزرگ جنہوں نے اس جنون اور عشق سے پاکستان بنایا، 1940 میں جب یہ فیصلہ کیا گیا تھا تو وہ فیصلہ نہیں تھا. اس وقت خدا نے خود پوچھا تھا بندوں سے کہ بتا تمہاری رضا کیا ہے، اور بندوں نے اپنی رضا کا اظہار کیا تھا کہ ہم اس بر اعظم میں سے ایک ملک نکالیں گے، اور یا اللہ اگر تو نے ہمیں ایک ملک دیا ہم اس میں تیرے نظام کو نافذ کریں گے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. لیکن ہم نے اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے اپنے وعدے کو پورا نہیں کیا، جو اس کی تکمیل تھی پاکستان کی. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ قانون اور وہ سنت کے مطابق ہم یہاں نافذ کریں گے، وہ ہم نہیں کر پائے. اور مکافات عمل بہت سخت ہیں، سخت ہیں فطرت کی تعزیریں. یہاں وقت ہوا ہے بریک کا. ناظرین، چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ پروگرام کا سلسلہ شروع کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. اس پروگرام کو وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں منقطع ہوا تھا. جی، آج ہم تاریخ کے جس مقام پر کھڑے ہوئے ہیں ہمارے سامنے ایک شاندار مستقبل بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت تعزیر کی تنبیہ بھی. فیصلہ ہمارے ہاتھ میں. یہاں اب صرف دو طرح کے لوگ ہوں گے آنے والے دور میں. وہ خوش نصیب، وہ سابقون الاولون، وہ مقربون، وہ اصحاب الیمین کہ جن کو اللہ تعالیٰ استعمال کرے گا اپنی تقدیر